السلام علیکم جی. میرا 7 اپریل کو انٹرویو تھا. تو ہم ویٹنگ روم میں تھے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب میں اندر گیا تو 3 ممبرس پہ پینل مشتمل تھا. میں جا کے جب بیٹھا تو جو ایس پی صاحب تھے انہوں نے کہا جی محمد عمر. میں نے کہا جی سر. انہوں نے کہا جی اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں. تو میں نے اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتایا اور ساتھ میں نے اپنی ہابیز اور آج کل میں کیا کر رہا ہوں یہ بتایا. تو میں نے اپنی ہابیز بتائیں کہ مجھے سوشل ویلفیئر ورکس اور ڈیری فارمنگ پسند ہے. تو انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ پولیس میں کیوں آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی میں ایک چیلنجنگ جاب چاہتا تھا اور ایڈونچر والی جاب چاہتا تھا, اور کیونکہ میں سوشل ویلفیئر کو بھی پسند کرتا ہوں اس لیے پولیس میں ہمیں بہت بڑا پلیٹ فارم ملتا ہے ٹو سرو دا ہیومینٹی. انہوں نے کہا کیا پولیس ہیومینٹی کو سرو کر رہی ہے. میں نے کہا یس سر بالکل کر رہی ہے. جو نیو آفیسرز آ رہے ہیں, جو نیو بلڈ آ رہا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سرو کر رہا ہے سوسائٹی کو, اور جو پولیس کی جو نیگیٹو پرسیپشن تھی وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے اور پولیس میں امپرومنٹس ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا جی کون کون سی ٹھیک ہے امپرومنٹس ہوئی ہیں. میں نے کہا فرنٹ ڈیسک بنے ہیں, ماڈل پولیس اسٹیشن بن رہے ہیں, اور اس سے پولیس میں بہت ساری امپرومنٹس آ رہی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ کیا پولیس کی جاب ایک آسان جاب ہے. میں نے کہا سر بالکل نہیں. آج کل پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے, دھرنا پولیٹکس ہے, سیکٹیرینزم ہے, ایکسٹریمزم ہے, تو پولیس کی جاب بالکل بھی آسان جاب نہیں. انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ سب انسپیکٹر کی ڈیوٹیز کیا ہیں. میں نے انہیں سب انسپیکٹر کی ڈیوٹیز بتائیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ڈیری فارمنگ میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو کس کا ڈیری فارم ہے. میں کہا سر میرے فادر کا ڈیری فارم ہے, میں اسے دیکھتا ہوں. انہوں نے بولا کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کہ وہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول کے. انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ پر یونٹ آپ کو کتنا خرچہ آتا ہے. میں نے انہیں پر یونٹ خرچہ بتایا. پھر انہوں نے ایک سچویشنل کویشچن پوچھا. انہوں نے کہا کہ 200 بندے کا ایک چارجڈ موب ہے, آپ کے پاس صرف 6 جوان ہیں, تو کس طرح آپ ان کو ڈیل کریں گے. میں نے انہیں کہا کہ سر میں سب سے پہلے ان کے جو ہیڈ تھے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کروں گا, پیسفلی ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں گا. اگر وہ پھر بھی نہیں مانیں گے تو میں علاقے کے معززین کو سر بلاؤں گا کہ انہیں پیسفلی اس معاملے کو سلجھایا جائے اور کسی بھی قسم کی بدامنی نہ پیدا ہو. اگر وہ پھر بھی نہیں مانیں گے تو میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں پبلک اور گورنمنٹ پراپرٹی کی حفاظت کروں اور میں مزید نفری میں پاؤں گا سر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایس پی صاحب نے مجھے پینل کے جو دوسرے ممبر تھے ان کی طرف ریفر کر دیا. انہوں نے پوچھا کہ عمر یہ بتائیں آپ کی ڈگری کس میں ہے, بی ایس سی. میں نے کہا سر میتھمیٹکس. انہوں نے کہا کیا صرف میتھمیٹکس تھی. میں نے کہا نہیں سر, فزکس بھی تھی, انگلش بھی تھی, اسلامک اسٹڈیز بھی تھی اور دوسرے سبجیکٹ بھی تھے. انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ پاکستان کا اولڈسٹ ڈیم کدھر ہے, سب سے پہلا جو ڈیم ہے پاکستان کا. میں نے کہا سر وارسک ڈیم کے پی کی. انہوں نے کہا کہ بتائیں کب بنا ہے یہ. میں نے کہا سر 1960 میں بنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ تحریک پاکستان میں کسی ایک ممبر کا نام بتائیں جو کے پی کے سے تھے. اور میں نے کہا سر عبدالقیوم خان. انہوں نے کہا ان کا تو کوئی اتنا زیادہ رول نہیں ہے. میں نے کہا سر سردار اورنگزیب خان, انہوں نے سیکنڈڈ کیا تھا لاہور ریزولوشن کو. انہوں نے کہا کہ آپ سندھ کے 5 شہروں کے نام بتائیں کراچی کے علاوہ. میں نے انہیں وہ 5 شہروں کے نام بتائے. پھر انہوں نے مجھے پی پی ایس سی کا جو ہیڈ تھے مین ممبر کی طرف انہوں نے ریفر کر دیا. انہوں نے کہا کہ عمر اب آپ کا جو انٹرویو کا جو مشکل پارٹ ہے, ٹف پارٹ ہے, اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. میں نے کہا یس سر. انہوں نے کہا کہ آپ مارکر اٹھائیں اور بورڈ پہ جا کے اسپیلنگ لکھیں. میں نے کہا ٹھیک سر. میں بورڈ پہ چلا گیا مارکر لے کے. انہوں نے کہا کہ مس اسپیلڈ کے اسپیلنگ لکھیں. میں نے وہ لکھے. انہوں نے کہا اکرنس کے اسپیلنگ لکھیں. میں نے وہ لکھے, لیکن وہ میرے غلط تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بحیرہ الکاہل لکھیں اردو میں.
وہ میں نے لکھا. اس کے بعد انہوں نے کہا معلم لکھیں. پھر انہوں نے کہا کہ متوقع لکھیں. میں نے لکھ دی. پھر انہوں نے کہا کہ عمر آ جائیں بیٹھ جائیں. میں آ کے بیٹھ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جہلم ریور کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. میں نے وہ بتایا، ولر لیک. پھر انہوں نے کہا کہ سندھ ریور کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. میں نے کہا سر لیک منسروور سے. پھر انہوں نے کہا کہ منورہ ایک آئس لینڈ ہے، اس کے علاوہ کسی آئس لینڈ کا نام بتائیں. میں نے کہا سوری سر. پھر انہوں نے کہا کہ کسی ایسے شہر کا نام بتائیں جو 2 کانٹیننٹس میں ہو. میں نے کہا سر استنبول. انہوں نے کہا کہ کون سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں جو وہاں دفن ہیں. میں نے ابو ایوب انصاری کہنے لگا تھا، لیکن پھر میں نے کہہ دیا کہ ابو ذر غفاری. یہ میری یہاں مسٹیک ہوئی. اس کے علاوہ اور بھی کچھ کویشچن تھے جو مجھے اب نہیں یاد، لیکن بیسیکلی جو انٹرویو وہی آپ سے وہی کچھ پوچھتے ہیں جو آپ بتا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے مجھ سے ایجوکیشن کا پوچھا، تو ایجوکیشن کے ساتھ میں نے اپنی ہابیز بھی بتا دی، اور آج کل میں کیا کر رہا ہوں وہ بھی بتا دیا. اور جو پولیس آپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں اس میں نے بتایا کہ میں ایک چیلنجنگ اور ایک ایڈونچر والی جاب چاہتا ہوں. تو اس لیے انہوں نے مجھ سے جو سچویشنل کویشچن پوچھے کہ 2000 کا ایک چارجڈ موب ہے، وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا یہ سچ بول رہا ہے، کیا یہ واقعی ایڈونچر والی جاب چاہتا ہے، اس کا آنسر کتنا میچور ہے. تو سر وقاص صاحب انہوں نے ہمیں بڑا اچھے طریقے سے پریپریشن کروائی اور بہت ہی محنت کروائی ہے انہوں نے انٹرویو کے لیے بھی اور ٹیسٹ کے لیے بھی. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر خود انٹرویو دو گے تو یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی، لیکن اگر پینل نے آپ کا انٹرویو لیا تو آپ کے لیے مشکلات ہوگی. تو ہم جو بولتے ہیں اسی میں سے کویشچن در کویشچن نکلتے ہیں. جو ہمارے لیے کل سرپرائزنگ تھا کہ وہ بورڈ پہ جو سپیلنگ لکھوا رہے تھے وہ پہلے نہیں لکھوائے گئے تھے. جیوگرافی اکاڑا میں ایک بچے سے جیوگرافی ڈرا کرائی گئی تھی اس کی ڈسٹرکٹ کی، لیکن کل جو سرپرائزنگ تھا کہ اردو میں جو لفظ لکھوا رہے تھے اور انگلش کے جو لکھوا رہے تھے، یہ ایک سرپرائز تھا. باقی آپ لوگوں نے جو لوگ بھی انٹرویو دینے کے لیے جائیں، آپ لوگوں نے بالکل بھی وہاں کانفیڈنس لوز نہیں کرنا. وہ بیسیکلی یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کانفیڈنس لوز کب کرتا ہے. آپ نے بالکل بھی کانفیڈنس لوز نہیں کرنا، اور آپ نے اپنے ڈاکومنٹس ہیں وہ کمپلیٹ لے کے جانے ہیں. جو بی ایس سی ہے اس کی آپ نے سند کے ساتھ ساتھ اس کا جو رزلٹ کارڈ ہے جسے ڈیٹیل مارک شیٹ کہتے ہیں وہ بھی لے کے جانی ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو سلپ ہے جو آپ نے اپلائی کیا تھا جب سب انسپیکٹر کے لیے، تو وہ جو فی سلپ تھی، چلان سلپ جسے کہتے ہیں، وہ بھی لے کے جانی ہے آپ نے. آپ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے اور میٹرک اور جو انٹرمیڈیٹ کی آپ نے وہ جو لے کے جانی ہے سند، آپ نے وہ بھی لے کے جانا ہے. ڈومیسائل، یہ چیزیں ہیں یہ جو آپ لے کے جائیں، اور آپ انٹرویو لیٹر بھی ساتھ لے کے جائیں. ہم نے کچھ بچوں کو دیکھا کوئی انٹرویو لیٹر نہیں لے کے آیا، کوئی ڈیٹیل مارک شیٹ نہیں لے کے آیا، تو پھر ادھر جا کے پرابلمس بنتی ہیں. تو یہی میرا انٹرویو تھا. تو جزاک اللہ، اللہ پاک ہم سب کو کامیاب کرے.